سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ رسول الکریم اما بعد، نکاح کے بارے میں سوچ کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ نکاح ایک عبادت اور معاملہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے اپنے مقصد سے ہٹا دیا ہے، خصوصاً دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح۔ اس کو تو مہا پاپ سمجھا جانے لگا ہے۔ بیواؤں کا نکاح، طلاق والیوں کا نکاح، اس کو بہت ہی زیادہ گناہ سمجھا جانے لگا ہے۔ جلدی اور وقت پر نکاح، اور دولہے دلہن نے خود بولنا کہ میرا نکاح کرو، اس کو مہا پاپ سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ دولہا خود کہے کسی ایک بیوہ کے پاس جا کر میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی امام صاحب ایسا کرے آج تو اس کی چھٹی ہو جائے۔ امام صاحب اتنے بے شرم ہو گئے امام صاحب کہ وہ جا کے ہمارے محلے کی ایک بیوہ سے یوں کہہ رہے ہیں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کو تو نکالو، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنا پیغام ام سلمہ بیوہ کو خود دیا تھا جا کر۔ اللہ کے نبی نے اپنا پیغام دولہے نے کس کو دیا تھا؟ جا کر بیوہ کے گھر میں جا کر خود دیا تھا۔ ایسے ہی کوئی یہ سنے کہ بھائی وہ حج میں ساتھ میں تھے اور چلتے چلتے نکاح پڑھا لیا، ایک حجن نے اور ایک حاجی نے آپس میں نکاح پڑھا لیا، تو کہیں گے انا للہ، یہ دیکھو قیامت آ گئی۔ اب حج کے اور عمرے کے اندر بھی نکاح ہونے لگ گئے۔ یہ لوگ اللہ کے لیے گئے تھے کہ یہ نکاح کرنے کے لیے گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے مکہ سے قریب مقام شریف میں حالت احرام میں حضرت میمونہ سے خود نکاح کیا۔ ارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو سمجھو، نہیں بولے گا کوئی۔ اس لیے لوگوں کو رواجی بولنے اور رواجی بیان کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے مکلف ہے کہ حدیث و قرآن و سیرت کی جو ضرورتیں ہیں وہ امت میں مٹ چکی ہیں، اس کو بولو۔ لیکن آپ نے وہاں پر اس مقام شریف میں نکاح کے بعد ملاقات نہیں کی، جس کو سہاگرات بولتے ہیں، وہ نہیں منائی۔ کیوں؟ حالت احرام ہے۔ بتا دیا نکاح تو جائز ہے، لیکن حالت احرام میں بیوی سے ملاقات جائز نہیں۔ چلو حج کریں گے، حج ہو گیا۔ حج کے بعد جب لوٹے تو پھر مقام شریف آیا، میمونہ رضی اللہ عنہا کا گاؤں، تو وہاں پر آپ نے سہاگرات منائی۔ پھر اس کے بعد عجیب بات ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا حضور کے انتقال کے کئی سال بعد پھر مقام شریف اپنے میکے میں آئی، تو ان کا انتقال بھی وہی ہوا۔ یہ ہے ہماری شریعت۔ ہمارے یہاں جتنا زنا کے بارے میں برائی نہیں چلتی ہمارے معاشرے میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے نکڑوں پر، ہماری ہوٹلوں میں، نکاح کرنے والے کے بارے میں اس سے زیادہ برائی چلتی ہے۔ ارے تیرے کو معلوم ہے کہ دوسرا نکاح کر لیا؟ ارے تجھے معلوم ہے کہ فلانا ہو گیا؟ ارے تجھے معلوم ہے کہ وہ بیوہ بول رہی تھی کہ میرا نکاح کرنا ہے؟ تو تم کو معلوم ہے کہ وہ مطلقہ دیکھو ابھی جو ہے طلاق ہوئی ہے، اب کتنے مرتبہ بدلے گی وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات میں سے ایک کے بعد ایک 4 مرد 5 مرد نہ جانے کتنوں کے نکاح میں رہی۔ یہ ضرورت ہے۔ 2 بھوک بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک اوپر والی بھوک اور ایک نیچے والی بھوک، اور دونوں بھوک کا علاج بہت آسان رکھا ہے۔ معاشرہ اس کو مشکل کر دیتا ہے، وقت پر ہم ایکشن نہیں لیتے تو ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھو واٹس ایپ، یہ ادھر چلی گئی، وہ ادھر چلی گئی، کوئی کدھر چلی گئی، کوئی کدھر چلی گئی۔ ارے کیوں گئی؟ آپ نے اسے قبول نہیں کیا، آپ نے بروقت اس کا سہارا بننا گوارا نہیں کیا۔ میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رنجش، میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رنجش، ملے گھر میں آب و دانہ تو یہ دام تک نہ پہنچے۔ یہ پنچھی پھنسا کیوں جا کر جال میں؟
گھر میں آب و دانہ نہیں ملا. اس لیے نکاح کے بارے میں سوچ اور تصور کو پاکیزہ بناؤ. نکاح صرف مزے مارنے کا نام نہیں ہے. نکاح مزے اور زیادہ سزا دونوں سے ملی جلی کیفیت اور معاہدے کا نام نکاح ہے. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ نکاح میں صرف مزے ہی مزے ہوں گے، وہ اللہ کے واسطے اپنا ذہن بدل لے وے. اس لیے کہ پیار جو ہوتا ہے وہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے، اس میں گالیاں بھی سننی پڑتی ہے. جو یہ طے کر لے وے کہ نہیں نکاح میں کچھ مزہ ہے، زیادہ ذمہ داریاں ہیں، وہ نکاح ضرور کرے، اسے زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو عورت ہے یہ آدم کی ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے. کاہے کے لیے؟ آدم کو سکون دینے کے لیے. لیکن پیدا کاہے سے کی گئی؟ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی. نادان آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو سدھارنا اور سیدھی کرنا چاہے. یہ پسلی کی طرح ہے، ٹوٹ تو جائے گی، کبھی سیدھی نہیں ہوگی. عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اپنا مطلب پورا کرتا رہے، اپنا کام چلاتا رہے. اس لیے صرف دعائیں نہیں ملے گی. ہاں سب کو تسلیم کرے گی بیوی، لیکن شوہر کو نہیں. ایک بڑے اللہ والے تھے، کرامات ان کی بہت ہی مشہور تھی، لیکن بیوی کے سامنے جا کے سارا ان کا جو عزت تھی وہ مٹی میں مل جاتی تھی. لوگ آتے ہیں، مسافے کرتے ہیں، دم کر کے لے آتے ہیں، پھونک مار کے لے آتے ہیں. ارے مجھ سے پوچھو آپ کیا ہے، آپ کی تو نس نس میں جانتی ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک دن وہ جھاڑو مار رہی تھی صحن میں اپنے گھر کے، تو یہ اوپر سے اڑتے ہوئے گئے. وہ ذرا نیچے سے گئے تو اس نے دیکھی، ارے سب نے کہا دیکھو بزرگ ہے، اڑ رہے ہیں. بزرگ پہچان ہی نہیں، لیکن کوئی اڑ کر چلے گئے. اب اپنے بزرگ کے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی کہ بزرگ تو میں نے آج دیکھا. تم کہے کہ بزرگ ہو؟ میں نے بزرگ دیکھا، وہ ہوا میں یوں اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اچھا تو نے دیکھا؟ بولے ہاں. اب تو مانتی ہے بزرگی کے بزرگ اڑ سکتے ہیں؟ بولے ہاں. وہ بزرگ تھے، تم نہیں ہو. کہنے لگے وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا. اچھا وہ تم تھے، جبھی میں بول رہی تھی اتنے ٹیڑھے ٹیڑھے کائے کو اڑ رہے ہیں. تو سب کو تسلیم کرے گی بیوی، لیکن اپنے شوہر کو تسلیم نہیں کرے گی. کیوں؟ پیار ہے نا. کیا ہے؟ ہاں. اے داغ برا مت ماننا ان کے کہے کا، معشوق کی گالی سے تو عزت نہیں جاتی. تو پیار کھٹا میٹھا ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بخار میں رہتے ہیں، ارے مزے آئیں گے اور یہ ہوگا، اور جب وہ کڑوی کسیلی شروع ہو جاتی ہے ہاں تو پھر اس کے بعد وہ اچانک سرپرائز ہو جاتے ہیں. ارے یہ ایسی ہے کیا؟ میں تو ویسی سمجھا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے نبی نے یہ بھی خلاصہ کر دیا صاحب کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو کبھی بیوی کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے، سیدھی کرنے کی. دین تو سکھانا ہے، لیکن سیدھی ہو جاوے تو یہ عورت میں اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی ہے. وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اس لیے اور اسی سے سکون حاصل ہوگا، اسی سے سکون حاصل ہوگا. تو جو لوگ اس وقت نکاح کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، کیا عمر ہے؟ 25 سال. کیا عمر ہے؟ 26 سال. کیا عمر ہے؟ 30 سال. نکاح ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، حرام کی شاہراہوں پر دوڑ رہے ہیں اور حلال کے لیے ابھی پیروں پہ کھڑے رہے ہوئے. ارے تمہارے پیر کا وعدہ اللہ نے نکاح کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک ہے نکاح کرو اور ایک ہے نکاح کراؤ. فنکحوا اور انکحوا، 18ویں پارے میں انکحوا. دونوں سنا دیتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ہمارے عام رواجی بیانوں میں یہ باتیں نہیں آتی. ہم تو لگے بندے ہیں، ہاں اوپر سے جو چلا آ رہا ہے وہی بیان کریں گے. ارے امت کی ضرورت کا کرو. پہلے 4 پارے میں اللہ فرماتا ہے فنکحوا، سنو ہاں، نکاح کرو نہیں کہتا اللہ، فنکحوا نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے، مثنا 2 ثلاثہ 3 رباع 4. اے اللہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، انصاف نہیں کر پائیں گے. اگلا ٹکڑا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کرو گے، فواحدہ، تو ٹھیک ہے ایک کرو. یہ ہے قرآن کا انداز جس کو ہم نے آج چرچے کا وشے بنا لیا ہے. دوسری کر لی، تیسری کر لی، چوتھی کر لی. ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے 2 نکاح کیے، حافظ صاحب ہے.
اور 2 کیے، اور جب 2 کے بعد تجربہ آیا تلخ تو کہنے لگے مفتی صاحب، میں نے کہا کیا؟ جوڑا تو اوپر ہی بنتا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح، سب کہنے لگے لیکن صرف پہلا۔ لیکن صرف پہلا، ہاں وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جوڑا بنایا ہوا، بہت اچھا جوڑا ہے، بہت اچھا جوڑا ہے۔ اور کہیں دوسرا نکاح ہو گیا تو ایسا دشمن بنتے ہیں اور ایسے پیچھے لگتے ہو اور اتنی برائی کرتے ہیں کہ زنا خور جتنے ہیں محلے کے سب وداؤٹ لائسنس کے معاف، لیکن بیچارے نے نکاح کیا تو متقی بنا، اس کی ایسے چرچے ہوتے کہ پوچھو مت۔ اس لیے دوستو دوسری آیت ہے، اب سنو، میں بولا تھا نا پیر اپنے پیر، ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، دوسری آنے دو، آگے آنے دو، آگے آنے دو۔ یہ جو دوسری آیت ہے 18ویں پارے کی کہ تم مستحق مرد اور عورت کا نکاح کرو، ہے اللہ کھلائے گا پلائے گا کون؟ تو اسی آیت میں ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہے دیکھو تو اللہ یہ نکاح کی برکت سے مالدار بنا دے گا۔ مال تقوی لاتا ہے، تقوی جب آپ متقی بن رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں اور نکاح کر کے حرام سے بچ رہے ہیں تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت دیں گے۔ اور آپ کو اگر دلیل چاہیے، دلیل تو یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر یاد کرے وہ دن جس دن میرا نکاح ہوا تھا، اس دن میرے جیب میں اور میرے بیلنس میں کتنے پیسے تھے اور آج میں کتنے پریوار کو سنبھالنے والا بن گیا، کہاں سے آیا مال؟ یہ نکاحوں کی برکت ہے۔ ان ترزقون الا بضعفائکم، حضور فرماتے تھے کمزور غریب لوگوں کو چن کے میرے پاس لاؤ، اس لیے کہ روزی بہت ہٹے کٹے کمانے والوں سے نہیں ملتی، تمہارے ارد گرد گھروں کے اندر جو کمزور ہوتے ہیں، نہیں کما سکنے والے، ان کی برکت سے اللہ تم کو روزی دیتا ہے۔ تو سکون کا سب سے پہلا آسمانی علاج کیا ہے؟ وہ ہے بیوی۔ اور عجیب ہو گیا مسلمان کہ یہ سکون کی تلاش تو کرتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، راتوں کی نیند اڑ گئی، دوائیں کھا رہا ہے، تعویذ لے رہا ہے، پھونک مار کے لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو آسمانی نسخہ لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نکاح کرو، بیوی میں سکون اللہ نے رکھا ہے، ہم وہ نسخہ ہی استعمال نہیں کرتے تو سکون آئے گا کہاں سے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، لیسکن الیہا، اسی آدم سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بیوی بنائی، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ آدم اس سے سکون حاصل کرے، تو شوہر اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ تو ایک کام بہت ضروری ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ جلدی جلدی نکاح کرو جب تمہارا وقت ہو جائے، تاکہ سکون زندگی میں آئے، برکتیں آئیں، سب کچھ آ جائے۔ یہ ایک مستقل کام ہے، اس کے لیے کوئی مشورہ نہیں بیٹھتا، اس کے لیے کوئی گشت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی ملاقات نہیں کرتا۔ تو پھر بتاؤ ہماری جوان بچیوں اور بچوں کی نکاح وقت پر کیسے ہوں گے؟ اور جب نہیں ہوں گے، ایکشن نہیں آئے گا، تو بچیاں اپنی راہیں خود تلاش کر کے ایمان کو بھی داؤ پر لگا دے گی، اور سارے گناہ میں شریک ماں باپ ہوں گے، یہ ماں باپ ہوں گے۔ اس لیے وقت پر نکاح کی فکر چلائی جائے، اور نکاح سے پہلے نکاح کی تیاری کر لی جائے۔ میں نے دولہا دلہن کورس شروع کیا تھا، اور ابھی ہمارے کچھ شاگرد لوگ بھی کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں۔ جیسے ایک فارمیسی والا ایک ڈپلومہ لیے بغیر دوا نہیں بیچ سکتا، ورنہ وہ گھر پہنچانے کے بجائے ایک قبرستان پہنچا دے گا، ایسے ہی زندگی بھر کا ساتھ ہے یہ۔ 60 سال کی زندگی ازدواجی، 50 سال کی زندگی، 2 خاندانوں کا جوڑ، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، اس کو سیکھے بغیر مسلمان کیسے حق ادا کرے گا؟ جب نہیں سیکھے گا تو معاشرے میں دیکھے گا اس نے طلاق دے دی، اس نے مارا، اس نے گالی دی، اور یہاں بیوی نے اپنے شوہر کو استعمال کیا، شوہر نے اپنی بیوی پر اتیاچار کیا۔ جب اللہ کے رسول کا نباہ کا طریقہ نہیں سیکھے گا تو پھر یہ معاشرے کو دیکھ کر چلے گا، اور نکاح کم ہوتے جائیں گے اور خلا اور طلاق زیادہ پڑتی جائے گی۔ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، اب تک نہیں سیکھا تھا۔ اب بھی دولہے سے میری گزارش ہے، اور یہ پرانے دولہوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ دولہا دلہن اب بھی سیکھے۔ دولہے کا کام حدیث اور قرآن میں بیوی کے کیا حق ہے وہ میں سیکھ کر ادا کروں، اور دلہن کا کام کہ وہ دولہے کا کیا حق ہے یہ سیکھ کر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری نصیحت حضور والی، بسم اللہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ ہاں، شیطان یہ چاہے گا بسم اللہ بھلا دے، کھانے میں، پینے میں،
کپڑے بدلنے میں، کھڑکی دروازے بند کرنے میں، بیت الخلاء پیشاب خانہ جانے میں، بیوی اور شوہر سے ملاقات میں وہ بسم اللہ اس لیے بھلائے گا تاکہ آپ کے ہر عمل میں وہ خود مفت میں شریک ہو جائے، اور پھر اولاد میں بھی اس کا اثر آئے گا۔ جیسے ہی بسم اللہ پڑھو گے آپ ان تمام کاموں میں، شیطان اندھا بن جائے گا، بے بس بن جائے گا، لاچار بن جائے گا، آپ کے گھر میں وہ رک ہی نہیں پائے گا، نکل جائے گا۔ اس لیے نئے دولہا دلہن بھی بسم اللہ پڑھے اور پرانے دولہا دلہن بھی بسم اللہ کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ لوگوں کا نباہ، ہمارا نباہ آسان فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔